کہ ایک دن وہ حابیل جو تھا بکریاں چرا رہا تھا اور سویا ہوا تھا۔ یقیناً یہ بات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے اور اللہ جل شانہ خود اس کے راوی ہیں۔ اب اس بات میں اس کی تفسیر جو ہے نا، جو صحابہ کی ہوتے ہیں وہ عشق رسول ہے نا جی، جو ان کو نبی پاک کی جو بھی آیت آتی تھی وہ ان کو پوچھتے رہتے تھے ہر وقت، اور جو ان کو جواب ملتا تھا اپنے پاس محفوظ ہوتا تھا، آگے وہ لوگوں تک فیڈ جو ہوئی ہے نا، انہی کی تفسیر، یہ تفسیر کی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کہ واقعہ پیش کیسے آیا، کس طرح یہ واقعہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حابیل پاس سو رہا تھا اور قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر ٹپک دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، اس بات کا قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے لیکن تفسیر میں ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ یہ راوی ہے، اس کے بعد اور دیگر صحابہ بھی۔ یقیناً یہ بات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہے جو ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو پر ویسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم توبے والا ذکر آپ کے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں اور یہ والا انڈیویجول تفسیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو صحابی کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسے کچھ نہیں، اسے چھوڑ دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ سبحان اللہ، کیا کرے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے اس کو قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، اب اس کو ذہنی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ مار تو دیا میں نے، اب شادی جو ہے نا، میں یقیناً اگر یہ نہیں ہوگا تو شادی تو میں کر لوں۔ سب سے بڑا قانون کی خلاف ورزی کرنے والا، میرے بھائیوں ناظرین ذرا سوچے، سب سے پہلی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا یہی تھا قابیل، جس نے برائی کا جو بات شروع ہوئی، جس سے اس وقت ہمارے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے ہیں نا، جب اس نے مار دیا، تھوڑا سا ہم نے عشق رسول میں اس کا مطالعہ کیا، وہ یہ تھا کہ جب اس نے اس کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے اپنے چھوٹے بیٹے سے۔ کون سے؟ حابیل سے۔ اب جب اس کی وفات ہوگی، اس وقت وہ خانہ کعبہ گئے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا تو بہت افسردہ ہوئے، اور یقیناً وہ جس نے یہ کام کیا ہوگا قابیل نے، اس سے تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جڑ ہے، جو پہلی پشت ہے آدم علیہ السلام، یقیناً اس بات سے خوش نہیں ہوئے ہوگے، تو وہ جو تھے نا اس کو گھر سے نکال دیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ پہاڑ پہ رہتے تھے، بوز پہاڑ کا نام ہے، اور وہیں پہ وہ رہتے تھے، اور وہ جو جس نے قابیل اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا، وہ پہاڑ کے نیچے اس نے آ کے رہنا شروع کر دیا، شادیاں کر دی، بچے پیدا شروع ہو گئے۔ تو جو اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ جو بیٹا مارے جانے کے بعد اللہ پاک نے ایک بہت سعادت مند بیٹا ان کو عطا کیا، ان کا نام تھا شیش علیہ السلام۔ اور حضرت شیش علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ اے آدم، اس میرے اپنے بیٹے کو میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والا بھی اسی طرح ہی نبی معظم نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شیش علیہ السلام کو پھر لیکچر دیا۔ اس حادثے کے بعد وہی ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی اور بات کر دوں، زندگی گزرتی رہی، شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کی تو بغیر بچوں کے بیچارے پہلے فوت ہو گئے نا، قابیل جو تھے۔
اب دوسرے شیش علیہ السلام ہوئے، جب اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں بوز پہاڑ پہ، دوسرا بھائی تو جو تھا نا وہ تو آدم علیہ السلام سے ناراضگی ہو گئے تو وہ چھوڑ کر نیچے اور کسی جگہ آباد ہو گیا۔ اب اس کی اولاد، برائی کی اتنی اولاد پیدا ہوئی، اس کی اتنی اولاد پیدا ہوئی، کچھ عرصہ کے بعد اس پہ لکھا ہوا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بھائی تھے شیش علیہ السلام، ان میں سے سوچا کہ ہم 100 بندہ وہاں اتر آیا پہاڑ سے جہاں پہ قابیل کی سارا سلسلہ بچے وغیرہ تھے، تو انہوں نے وہ جو تھے نا اچھے بیٹے کے شیش علیہ السلام کو انہوں نے پھر آ کے وہاں پہ جو بھی برا کام تھا نا، اب میں زیادہ ہم اپنے حافظے پہ یہی بات آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ برائی کا جو نظام تھا نا، برائی جو تھی نا، پانی کی بہن کی وجہ سے قابیل نے شروع کی، اور اس کی وجہ سے ہی اس نے سارا جو بھی اس کی اولاد پیدا ساری بری ہی تھی، آگے یہی بری اولاد پہنچنی ہے آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام تک۔ انشاءاللہ جب وہ بات شروع ہوگی تو وہ بھی آپ کے گوش گزار ہوگی۔ اب ہم آپ کو یہ والی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے شادیاں کی، وہی رہ گئے پھر وہ جو شیش علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یہ والا جو باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے پاس ایک بک ہے عشق رسول، اس میں درج ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میرا بڑا شوق ہے پیارے نبی کی باتیں کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، میری بھی نظر کچھ کمزور ہے اور میں بہت بس ایک تو پرنٹ ان کے ان کی سیاہی بھی اتنی زیادہ مدھم ہے، میں بالکل اللہ اور اللہ کے رسول سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا شوق ہے، ہمارا شوق ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی، پیار کی باتیں لوگوں تک فیڈ کرتے رہے۔ یقیناً یہ والا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے مجھے نزدیک جا کے، میری آنکھوں میں اس وقت نظر جو ہے نا پتہ نہیں کوئی شوگر کی وجہ، شوگر کے مریض اس کے ڈپریشن ہوا ہے کہ نظر بھی بہت تکلیف سے مجھے پڑھ رہا ہے، پر انشاءاللہ میں تھوڑا پڑھ رہا، اگر میرے سے کوئی کمی رہ جائے پڑھنے میں تو ناظرین میں آپ سے پہلے تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے رسول سے، تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا شوق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حابیل اور قابیل کا قرآنی جو آیات کے مطابق جو واقعہ ہے، جو تاریخ طبری میں ہے، حضرت ابن عباس اور دوسرے دیگر صحابہ کی ہوئی بات جو تفسیر ہے، کم از کم یہ تو ہم آپ تک فیڈ کریں تو آپ کو پتہ تو چلے کہ دنیا کا سب سے پہلا مجرم کون تھا؟ قابیل۔ اور حابیل کی قبر بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، آپ جائیں، میں نے کل ہی دیکھی ہے، ایک میرے دوست نے مجھے بتایا آج بھی سب سے پہلی قبر جو کہ قابیل نے بنائی تھی اپنے بھائی کے لیے، وہ والی قبر آج بھی موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قدم بھی موجود ہے، وہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس نے بھائی نے قابیل کی قبر یہ دماسکس میں ہے، آپ جا کے گوگل پہ جائیں، ٹوم آف حابیل، قابیل نہیں لکھنا، حابیل، تو انشاءاللہ آپ کریں گے تو اتنی لمبی قبر ہے یقین نہیں آتا، وہاں پہ انہوں نے کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے، بے شمار لوگ ادھر ویڈیو آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں اور گوگل پہ یوٹیوب پہ لکھیں نا ٹوم آف قابیل لکھیں تو یوٹیوب پہ وہ قبر جو ہے نا آپ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی جو کہ بہت شریف آدمی تھا اور بہت نیک تھا، اس کے بھائی نے ایک لڑکی کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا، اس کو مار دیا، تو وہ قبر آج تک موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قدم موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ابھی میں تھوڑی سی یہ پڑھ لوں، سارا کچھ آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس قاتل کوے کے مکتوب، جب وہ لکھنا زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مٹی ڈال کر دبا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا ہائے میں اس کو کوے سے بھی بدترین ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی نا، جب اللہ پاک نہیں چاہتے
کہ وہ والے جو اس نے مار دیا ہے، برا کام کیا ہے، برائی کی ابتدا کی ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ اس کی لاش جو ہے نا پہاڑ پر پڑی رہے، تو اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا، کوے کو سکھایا۔ کوا آتے ہی جب قابیل دیکھ رہا ہے کوے کو، اس نے ایک کوا مرا پڑا تھا، اس کے لیے مٹی کھودنی شروع کر دی کوے نے، جو اس کے بعد اس کوے نے اس کوے کو اس مٹی کے اندر نہ اپنے کوا جو تھا اس مٹی کے اندر اس کو دبا دیا۔ تو یہ والی جب بات قابیل نے دیکھی تو بڑا افسوس کیا، ہائے مجھ میں اتنی عقل ہی نہیں آئی، اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل تو کر دیا ہے، لیکن وہ والا جو ہے نا ایسے بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ والی بات ہم آپ کے گوشت گزار کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے واپس لوٹے، کہاں سے؟ خانہ کعبہ گئے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا تو اس سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن مجید، قرآن کریم میں اس واقعے کی اس طرح اطلاع دی، ہم نے آدم علیہ السلام اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس سے یہ والی ترجمہ ہم انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کر چکے ہیں۔ اس سے ڈرے مگر انسان نے اب اسے اٹھا لیا، بے شک بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ یہ قابیل کی بات ریفرنس ہے، سورہ احزاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم جو ہے نا آپ کے سامنے وہ والی چیزیں کوئی دکھانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس یہ کہ پرنٹ ہے، یہ فٹ پرنٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے یہ اکیلا پرنٹ ہے، ایک وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کی، ماشاءاللہ۔ اس سے اگلا ہے یہ وہ بوز پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ والی پہاڑ کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، لوگ وہاں آج بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ آدم پیک یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا تو یہ ساری پکچر جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ نظر آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے آپ کے سامنے جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا نا وہ والا ہم آپ نے گوشت گزار کیا۔ کچھ یہ تھا کہ جس طرح حابیل اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی۔ یقیناً اللہ ہماری مدد کرے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلا جو سلسلہ ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا شروع کرنے لگے ہیں۔ قرآنی آیات جو ہے نا ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح قرآنی آیات جو سارا وقت ہے نا تقریباً 28 سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جو ریکارڈنگ ہے نا میری آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی تو تب انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے مزید آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔